ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چونکہ جمعہ کے اور رات کے لوگ الگ الگ ہیں، اس لیے اشارہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ مضمون بھی لکھتے ہیں، اخبارات میں نے دیکھا کہ مضمون بھی لکھا تو لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ قرآن میں آذر کے لیے ابا آیا ہے، تو وہ ابا سے غلطی کھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ باپ تھا اس لیے ابا آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو انگریزی کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ پھوپھا کے لیے، ماموں کے لیے، چچا کے لیے، بڑے ابا کے لیے، سب کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، انکل۔ انکل بولتے ہیں تو اس سے چچا بھی مراد لیتے ہیں، ماموں بھی مراد لیتے ہیں اور پھوپھا بھی مراد لیتے ہیں، انکل۔ ایسے ہی عربی میں جہاں ابا آتا ہے تو اس سے مراد چچا بھی لیتے ہیں اور اب باپ بھی لیتے ہیں اور دادا بھی لیتے ہیں۔ تب ترجمہ کرنے والے کی ہوش مندی پہ ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کہیں یہ جاہل تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جب انگریزی کو آپ مان لیتے ہیں کہ ایک انکل، چچا، ماموں اور بڑے ابا پر بھی بولا جا سکتا ہے، پھوپھا پر بھی، تو پھر ابا کے لیے جھگڑا کیوں ہے؟ یہ جو قرآن میں اب آیا ہے ابا، اس سے مراد ہے چچا۔ نبی کا باپ کیوں کافر نہیں ہوتا، کیوں مشرک نہیں ہوتا؟ نبی کی ماں کیوں کافر و مشرک نہیں ہوتی؟ اس کی حکمت یہ ہے، دیکھیں آپ، ایک مقرر ہے، نعت خواں، ناظم ہے، عالم ہے، مفتی، شیخ الحدیث ہے، تقوی، پرہیزگاری سب اس کے اندر موجود ہے۔ ایک دم سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک بالکل صاف ستھرا ہے، آپ کی زبان میں دودھ کا دھلا ہوا ہے، لیکن اس کا باپ شرابی ہے۔ تو جب وہ شراب کے بارے میں تقریر کرے گا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ او چل بڑا آیا ہمیں شراب سے روکنے والا، تیرا باپ تو شرابی تھا۔ بولو یہ دو جملے اگر وہ بندہ سنے گا تو اس کی گردن نیچے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ شراب کی مخالفت کر سکے گا؟ اگر کسی کا باپ تاش کے پتے کھیلتا ہے، وہ کتنا ہی پاک دامن و پاک باز ہو، اگر وہ تاش کے پتوں پہ تقریر کرے اور چل تاش کے پتے کھیلنے والے آکے بولے چل ہمیں کیا روکنے آیا، تیرا باپ تو تاش کے پتے کھیلتا تھا، بولے اس کی گردن جھکے گی کہ نہیں جھکے گی؟ جھکے گی نا۔ تو اللہ اکبر، اگر کسی عالم، فقیہ، مفتی، محدث، شیخ الحدیث کا باپ بگڑا ہوا ہو تو اس عنوان پہ وہ تقریر نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو بگڑے ہوئے لوگ آکے اس کے منہ لگیں گے اور کہیں گے تو ہمیں روک رہے جا، تیرے باپ کو روک، کیونکہ تیرا باپ تو ایسا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو نبیوں کو شرک کے مخالفت میں بھیجتا ہے، شرک کو روکنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر نبی کے ماں باپ مشرک ہو جائیں تو جب وہ شرک کے خلاف تقریر کرے گا تو لوگ نبی کو تانا دیں گے، او ہمیں شرک کے خلاف تقریر کرنے والے، تیرا باپ تو خود مشرک تھا، تو نبی کی گردن جھک جائے گی۔ اللہ نبیوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجتا، ان کے درد بلند کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے انبیاء کو مشرکین نہیں بلکہ مومن باپ کی گود میں پیدا فرماتا ہے، اور ایسے ماں باپ دیتا ہے کہ جیسے نبی جیسا اس دور میں کوئی نہیں ہوتا، تو نبی کے ماں باپ جیسے بھی اس دور میں کوئی ماں باپ نہیں ہوتے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ پھر آ جائیں اپنے عنوان کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف۔ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی کی امی جیسے کسی کی امی نہیں، ہمارے نبی کے ابو جیسے کسی کے ابو نہیں۔ ہمارے نبی کے ابو کیسے تھے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو مکے کی عورتیں صرف جھانک جھانک کر عبداللہ کی زیارت کے لیے نکلتی تھی۔ کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ۔ اور نبی کی امی گھر سے نکلتی تھی تو بکریاں ان کو سجدے کرتی تھی۔ تو نبی کی ماں ایسی ہوتی ہے اور نبی کا باپ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کے ماں باپ کو بنایا ایسے، اور نبی کی امی حضرت آمنہ کی امی تو ایسی تھی کہ آپ کے جسم میں حضور کی آمد ہوئی تو آپ کا جسم مہکتا تھا۔ مکے کی عورتیں چپکے چپکے آ کے گھر میں پوچھتی تھی، بی بی آمنہ تیرے گھر میں تو اتنے فاقے ہوتے ہیں، تیرا شوہر بھی انتقال کر گئے، یہ تو خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟
تو آمینہ مسکرا کے کہتی تھی میرا کچھ نہیں ہے، جو میرے شکم میں ہے یہ خوشبو اسی کی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شان ہوتی ہے، نبی کی ماں کی شان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو ایک مکے کی کاہنہ عورت نے کہا تھا عبداللہ تیرے باپ نے تجھے 100 اونٹ ذبح کر کے بچایا ہے، میں وہ 100 اونٹ تجھے دیتی ہوں، ایک بار تو میرے ساتھ زنا کر لے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ استغفر اللہ میں زنا کروں گا، زنا برا فعل ہے۔ آپ توجہ کریں، زنا زیادہ برا ہے یا شرک زیادہ برا ہے؟ بولیں شرک کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اگر چاہے تو زنا کرنے والے کو معاف کر دے، لیکن اس کا اعلان ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کر۔ زانی جنت میں جا سکتا ہے لیکن مشرک جنت میں، تو جب نبی کے باپ زنا نہیں کر سکتے تو نبی کا باپ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو نبی کو مشرک کا باپ، نبی کو مشرک کی اولاد کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہیں کہیں کسی غلط روابط کی بنیاد پر آپ کا وجود ہے، کیونکہ آپ نبی کے والد پر ایسی بات کرتے ہیں، آزر کو زبردستی جوڑتے ہیں، ابراہیم کے باپ ابراہیم۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارک ہے، تارک ابن ناخور ہے، اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، حضرت ابراہیم کے امی ابا نے، کہ یہ نمرود کو پتا چلے گا وہ تو ہمارے بچے کو مار ڈالے گا۔ تو ان کی امی نے کہا کچھ نہ سوچیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ، نبی کی ماں ہے، دیکھیں اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے۔ کہا ہم جنگل جائیں گے اور میں بچے کو وہیں جنم دوں گی، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار کے اندر ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے،